ہے مفضول ہے تو میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تو میرے دربار سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، اب تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو یہاں پہ رہے اور تو تکبر بھی کرے، نافرمانی بھی کرے۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کرتا، اللہ سے معذرت کر لیتا، معافی مانگ لیتا، اس نے آگے سے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اس نے آگے سے کہا اچھا ایسے ہے تو پھر اللہ مجھے مہلت دے۔ کب تک مہلت چاہیے؟ قیامت تک مہلت چاہیے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اس نے کہا جی میں جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہاں سے نکالا ہے اور مجھے روندا درگاہ کیا ہے، تو میں ان کے لیے جو ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کے اکثر کو تیرا شکر گزار نہیں چھوڑوں گا، تیرا شکر گزار نہیں۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے العیاذ باللہ ایک قسم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ چیلنج کیا۔ اللہ نے کہا جا چلا جا ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا نا تجھے اور ان سب کو میں جہنم کے اندر اکٹھا کر دوں گا۔ اس کے بعد جناب آدم کو کہا بھی اب آپ جنت میں رہو، آپ بھی آپ کی بیوی بھی، ساری جنت آپ کی ہے، مرضی عیش و عشرت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ دھوپ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ساری جنت آپ کی، بس صرف ایک درخت جو ہے نا اس کا آپ نے پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے پتہ ہے کس لیے اللہ نے آپ کو روکا ہے، آپ کو اس درخت سے منع کیوں کیا ہے، پابندی کیوں لگی ہے اس درخت؟ تو اس لیے لگائی ہے اگر تو نے کھا لیا نا یہ کھانا، یا تو پھر آپ فرشتے ہو جائیں گے یا پھر پکا پکا یہ جنت آپ کے نام کر دی جائے گی، وگرنہ آپ کو نکال دیا جائے گا۔ آپ ظاہر ہے جنت میں رہ رہے تھے، عیش و عشرت تھی، سونے چاندی کے محلات اور جناب ہر چیز وافر، کوئی پریشانی، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو ہمارے والدین دھوکے میں آ گئے، اس نے بدبخت نے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما نم، قسمیں کھا کر کہنے لگا میں خیر خواہ ہوں، یہ کھا لو موجیں کرو گے، ہمیشہ ہمیں جناب جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ تو اس نے دھوکے سے پھر ہمارے والدین کو وہاں سے نکلوا دیا۔ جیسے ہی وہ کھانا ان کو وہ درخت کا پھل جو ہے وہ کھلایا تو اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے والدین کے جسم سے جنت کا لباس اتار دیا۔ اللہ حیات ہی اس کا مطلب ہے کہ اصل جو ہے وہ ابن آدم میں حیا ہے۔ اصل کیا ہے ابن آدم میں؟ حیا، یہ اصل ہے۔ اور اصل سے جب ہٹتا ہے، جب وہ بے حیا ہوتا ہے تو پھر وہ کپڑے اتارتا ہے، جس طرح آج یورپ کا گندا معاشرہ اللہ معاف فرمائے جہنم کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، اور ہمارے ہیں کہ جناب ان کا نام لے لے کے مرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں العیاذ باللہ۔ تو حیا فوراً جنت کے وہ جو درخت تھے ان کے پتے لے کر وہ اپنی شرمگاہ کے آگے پیچھے چپکانے لگے۔ حیات، اللہ اکبر۔ اللہ نے آواز دی، منع نہیں کیا تھا اس درخت کو نہیں کھانا؟ اللہ کو بتلایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ دیکھو فرق، اس نے بھی غلطی کی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی غلطی ان سے بھی ہوئی، انہوں نے وہ کھا لیا درخت کا پھل۔ تو اب اس نے اس کو جب پوچھا بھی کیوں ایسا کیا، اس نے تکبر کا راز، میں بہتر ہوں جناب، میں ماننے کے لیے اپنی غلطی تیار نہیں ہوں۔ ادھر کیا ہیں ہمارے والدین، اللہ اکبر، فوراً کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل ہمارے اندر۔ مومن کی اصل یہی ہے کہ وہ فوراً جیسے ہی غلطی ہو جاتی ہے فوراً کیا کرے، معافی مانگے۔ فوراً معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ چھوٹا معاملہ نہیں۔ کئی لوگ تو لوگوں کے ہاں تو معیار اور ہیں، او لو جی اس نے تو یہ بھی گناہ کیا، اس نے یہ بھی گناہ کیا، ہو سکتا ہے اس نے پتہ نہیں کتنی دفعہ توبہ کی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے فوراً اسے احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے، گناہ پر پکڑتا بھی ہے اور معافی مانگنے سے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس نے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں نے معاف کر دیا، پھر کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جب تک اس کی یہ حالت ہے میں اسے معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے کو بڑا پسند ہے۔ تو ہمارے والدین نے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے معاف ہو گیا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے
لیکن اس کی وہ پوری طرح سے معافی نہیں ہوتی، پوری طرح سے معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن اب جنت میں نہیں رہنا. جس طرح مثال کے طور پہ یہ کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کسی دکان پہ کام کر رہا تھا تو اس نے کوئی چوری کی، اب جو ہے نا مالک کو پتہ چل گیا، اس نے پھر اعتراف بھی کر لیا جی مجھ سے چوری ہوئی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چوری ہوگی، چوری معاف کر دی لیکن اب آپ نہ کسی اور دکان پہ اپنا جو ہے نا بندوبست کر لیں، اپنی نوکری کسی اور جگہ پہ ڈھونڈ. یہ اللہ نے کہا بھی ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن اب جنت میں نہیں رہنا، نیچے جانا ہے. بہرحال نیچے آگے بتلا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. پھر ہم کو بھی مخاطب کر کے اللہ نے کہا دیکھو بھئی شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان اور اس کے جو جنس والے ہیں اس کے قبیلے وہ تمہارے دشمن ہے، اور دشمن بڑا ہوشیار ہے اور بڑا طاقتور ہے. کیسے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے. ایسا دشمن کتنا خطرناک ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. اس لیے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ کیا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم شیطان کی شر سے بچنے کے لیے کس کی پناہ پکڑتے ہیں؟ جو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ ان شیاطین کو دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم اس کی پناہ پکڑتے ہیں. یا اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم دفاع نہیں کر سکتے، یا اللہ اس شیطان کی شر سے تو ہمیں محفوظ فرما. تو یہ جناب آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قدر تفصیل کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ اور اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے. اللہ اکبر. جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے، ان کو ڈھیر کر دیا جائے گا. ایک جماعت پہلے جائے گی، اس کے بعد ایک اور جماعت آئے گی. پہلے جو ہے نا وہ جو بعد میں جائیں گے نا وہ پہلوں پر لعنت کریں گے. یا اللہ سے جو ہے نا التجائیں کریں، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. ہوتے ہیں نا گمراہ ضال مضل، عربی میں کہتے ہیں ضال مضل، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے. تو یہ بعد میں جائیں گے نا وہ پہلے مجرم بڑے بڑے سردار اللہ کے باغی دشمن بیٹھے ہوں گے جہنم کے اندر ہوں گے. تو یہ جائیں گے جا کے کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں جہنم میں پھینکا، ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ کہے گا سب کے لیے دگنا ہے، آپ آج جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ. آج وہ پھر ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ الزامات لگائیں گے، تم وہ کہیں گے نہیں ہم فلاں تو فلاں، اس طرح کر کے. آگے اللہ نے اہل جنت کا پھر تذکرہ کیا. جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اور جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے نا میرے محترم بھائیو ذرا سنیں، وہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا وہ بڑے ہی مسحور کن ہیں اور بڑے ہی اللہ اکبر لذت دیتے ہیں پڑھنے والے کو اور اسی طرح سمجھنے والے کو. کہ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے نا تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں. اس اللہ نے ہماری اس جنت کی طرف رہنمائی کی ہے. اس جنت کا راستہ ہمیں دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم تو اس کی طرف آ ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اللہ سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے انسان جا سکتا ہے. اسی کی رحمت سے. ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. انبیاء کے پاس بھی ہدایت کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے پاس. اللہ کی تعریف کریں گے. اس کے بعد پھر وہ دنیا میں ظاہر ہے اکٹھے رہتے تھے، ان کے جاننے والے دشمن کافر، محلے والے، آبا و اجداد، رشتہ دار، ان میں سے بڑے کافر تھے کچھ، ان کو پھر وہ جہنم میں دیکھیں گے. اللہ اکبر. جب بڑا عجیب ہی منظر ہوگا، وہ اہل جنت جہنم والوں کے پاس جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے. دیکھیں ذرا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ جا کے ان کو کہیں گے ہاں بھی بتلاؤ، ہم نے تو یہ جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کے بعد ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. کہیں گے ہاں بھی بتلاؤ، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچ پایا ہے، تو تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچ پا لیا ہے، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے. تو کہیں گے ہاں ہاں دنیا میں تو ماننے کے لیے تھے، اور ایسی مولویوں کی باتیں، اور دین اتنا سخت نہیں ہے، اور یہ ہے وہ، اس لوگوں کی باتیں. اللہ مسلمان میں حیران ہوتا ہوں ان کے سامنے اللہ اللہ کے رسول کی بات کی، پتہ نہیں کتنی ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں شیطان کی طرف سے. پڑھنے والا ہے مسلمان لیکن دلیلیں اس کے پاس کس کی ہیں؟ شیطان کی. اللہ معاف. تو وہ کہیں گے ہاں ہاں، تو وہ کہیں گے لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ایسے ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور کافر تھے. اچھا یہ مسلمان اور کافر. آگے ان دونوں کے درمیان اعراف ہے، ایک پردہ آڑ ہے،
وہاں پہ کچھ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، ان کے بارے میں کئی مفسرین کے اقوال ہیں، ان میں صحیح ترین قول یہ ہے، بلکہ حدیث بھی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ نہ ایک نیکی زیادہ تھی کہ جنت میں چلے جاتے، نہ ایک برائی زیادہ تھی کہ جہنم میں چلے جاتے، برابر برابر، وہاں 100 نیکیاں 100 برائیاں مثلا میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کی بھی بڑی عجیب حالت ہوگی۔ کبھی جنت والوں کی طرف دیکھیں گے، سلام کہیں گے اور کہیں گے اللہ کیا بات ہے تمہاری، اور طمع کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس میں داخل کر دے۔ ہاں، ان کو جناب وہ دور دور سے سلام کہیں گے اور جناب دل ہی دل میں خواہشات اور آرزو بھی کریں۔ جہنم والوں کی طرف جب پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دعائیں کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا، ڈر رہے ہوں گے۔ آخر کار آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی رحمت اس کی غضب پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب جو ہے وہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جب کبھی جس طرح میں نے عرض کی، یہ جنتی ان کے پاس جائیں گے ان کو دیکھنے کے لیے یا آنکھوں ٹھنڈک کے لیے، جس طرح مثلا جائیں گے یہ بڑے بڑے فرعون وقت کے، ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، دیکھیں وہ ظالم کس حال میں ہے۔ یہ بڑے بڑے شیاطین جو آج کفر کی قیادت کر رہے ہیں، یہ بدماش ہوں گے وہاں پہ دیکھنے کے لیے۔ وہاں پہ پھر وہ کہیں گے اہل جنت کو، وہ کوئی یار پانی یا کوئی کھانا جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں سے ہمیں عطا کرو، ہم تو مر گئے۔ اور جہنم کے کھانے بھی العیاذ باللہ وہ انتہائی، وہ ایک قطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قطرہ اگر جہنم کے کھانوں کا نا، ایک قطرہ صرف اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو لوگوں کا کھانا جو ہے وہ کھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ کہیں گے یار کوئی پانی بھیجو یا کوئی رزق کھانا جو ہے نا وہ ہمیں دو، تو وہ کہیں گے بھئی اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، آپ کے لیے جنت سے کوئی چیز نہیں ملے۔ روئیں گے وہاں پہ، چیخیں چلائیں گے، کہیں گے کوئی سفارشی ہو ہمارے لیے سفارش کرے، یا پھر کہیں گے یا پھر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ہم پھر وہ برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کریں۔ لیکن اللہ نے کہا قد خسروا انفسهم، اور اللہ فالیوم ننساہم، آج ہم تمہیں یہاں پہ بھلا دیں گے جس طرح تم نے آج کی ملاقات کو بلائے رکھا، اب ادھر ہی رہنا ہے۔ استغفر اللہ ثم محترم بھائیو، کوشش کرنی چاہیے جنت اور جنت کے اعمال، جنت کے لیے اور جنت کے اعمال کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جناب نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا قصے بیان کیے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور جا کر بڑی ہی درد کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھو میں اللہ کے عذابوں سے پہلے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس کے عذاب سے پہلے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ آگے سے قوم کبھی کہتی ہے اور تو گمراہ ہے، کسی کو کہتی ہے تو پاگل ہے، کسی کو کہتی ہے تو ایسے ہی جناب بہکی باتیں کرتا ہے، کسی کو کہتے ہیں اے بڑے پاک صاحب بن دے، انہوں نے بستی جو کر دو، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، نبی ہے، نبی خیر خواہی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں تو پاگل ہے، تو گمراہ ہے، نبی آگے سے پتہ کیا جواب ہے، اتنی پیارے انداز ہے، کہتے یا قوم، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ کہتے تو گمراہ ہے، نبی کہتے اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا میں پیغام رساں ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں اس کی طرف، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام دینے آیا ہوں، میں تو تمہاری نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن نہیں مانے۔ تو اللہ نے پھر مختلف لوگوں پر، مختلف قوموں پر مختلف عذاب بھیجے۔ قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آندھی سے تباہ کر دیا، قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ہلاک، تباہ و برباد کر دیا، اور قوم لوط پر اللہ جل جلالہ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، اور قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے چیخ سے پکڑ لیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے، ان پر پھر دیکھو اللہ جل انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر مختلف عذاب بھی بھیجتا تھا، یہ مختلف اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ کبھی خوشحالی کبھی بدحالی، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ جب بدحالی آتی مثلا کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ آ رہی ہے
پریشانیاں ہیں، معاشی بدحالی ہے، غربت ہے، فقر ہے، یہ قلت اناج ہے، یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتے تھے آگے سے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد پر پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ ان آزمائشوں میں، ان پریشانیوں میں اللہ کی طرف ہم کیا کریں؟ رجوع کریں. رجوع کی بجائے ایسا ہوتا رہتا ہے جی. پھر جناب جیسے ہی وہ خوشحالی اب بدحالی کے بعد اللہ تعالیٰ کیا لے آتا؟ یہ بدحالی کے بعد جو خوشحالی تھی، یہ خوشحالی کا عذاب یہ بدحالی سے بھی بڑا ہوتا. اس وقت تو تکبر، ہاں جی لو جی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اب جناب صحیح لذت ہوگی، اب جناب شراب کباب ہوں گے، اب جناب محفلیں لگیں گی، جمیں گی، اب جناب سارا اللہ کی بغاوتیں ہوں گی. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے پھر آخر میں پتہ کیا کہا؟ یہ بستیوں والے امن میں ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہمارا عذاب آ جائے راتوں رات، اور یہ سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا کیا آ جائے؟ عذاب آ جائے. یا دن کے وقت یہ کھیل کود میں مصروف ہوں اور ہمارا کیا آ جائے؟ عذاب. اور ہمیں جو اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جاتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو میرے محترم بھائیو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ سے مانگ سکیں کچھ، اور ان برے لوگوں کے راستے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کچھ آپ نے سنا، کچھ انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. هذا والله اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم.